خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب شیوہ سورہ مکی مکی سوروں کا جو طریقہ ہے، جو روش ہے، جس طریقے سے قرآن میں مکی سوروں کا لہجہ اور لہن آپ کو نظر آئے گا، وہ یہ ہے کہ مکی سوروں میں زیادہ تر شدت کی، سختی کی بات کی گئی ہے، سخت لہجہ، سخت طریقہ اپنایا گیا ہے، جبکہ مدنی سوروں میں لہجہ جو ہے وہ تھوڑا مسالمت آمیز ہے۔ مکی سوروں میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ گفتگو نرم لہجے میں کی گئی ہے، مسالمت کے ساتھ کی گئی ہے۔ اب یہ اعتراض کے طور پہ مثلاً کی کہہ رہے ہیں کہ شیوہ سورہ مکی شدت و عنف و پرخاش کردن است۔ کہہ رہے ہیں کہ مکی سوروں کا طریقہ کیا ہے؟ اصرار کرنا، ضد کرنا، سخت انداز میں، سخت طریقے سے گفتگو کرنا ہے۔ در صورتی کی شیوہ سورہ مدنی مسالمت آمیز است، جبکہ مدنی سوروں کا جو طریقہ ہے، مدنی سوروں میں جس انداز سے بات کی گئی ہے وہ مسالمت آمیز ہے، یعنی ایک طرف شدت ہے، ایک طرف نرمی ہے، یا ادھر سختی ہے مکی میں، ادھر نرمی ہے، ادھر اصرار ہے، ہر دھرمی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ادھر پذیرش ہے، قبولیت ہے۔ اب یہ جو فرق ہے دونوں سوروں میں، اور دونوں سورہ بظاہر ایک دوسرے کے جو متضاد نظر آتے ہیں، ان کی وجہ لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ مکی سوروں کا جو لہجہ ہے وہ تند ہے، سخت ہے، اور مدنی سورہ کا لہجہ کیا ہے؟ نرم اور مسالمت آمیز ہے۔ تو اس کی وجہ اور اس کا سبب لوگ ہیں، چونکہ مکے کے جو لوگ تھے وہ کافی جو ہے تند تھے، سخت تھے، گرم مزاج تھے، آسانی سے کسی بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کے برعکس مدینے کے لوگ جو تھے وہ نرم تھے اور حقائق کو آسانی سے قبول کر لیتے تھے۔ لہذا مکے والوں کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ انہی کے اعتبار سے، جو ان کی تہذیب تھی، جو ان کا طریقہ تھا، ان کے طریقے کے اعتبار سے جیسے وہ ویسی آیت۔ مدینے والے نرم تھے، ان کے اندر پذیرش کی صلاحیت زیادہ تھی، یا یوں کہا جائے کہ حقائق کو آسانی سے قبول کر لیتے تھے، تو اللہ نے ان کے ساتھ گفتگو بھی نرم رکھی ہے، ان کے ساتھ جیسا ہوتا ہے آدمی، جیسے کے ساتھ ویسا، جیسے کے ساتھ ویسا۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ بیدان جہت بودے اسکی، یہ جو تفاوت، یہ جو فرق ہے دونوں سوروں میں سختی اور نرمی کا، یہ اس وجہ سے تھا کہ برخورد مردم مکہ تند مقاوم، کہ مکے کے لوگوں کا جو طریقہ تھا وہ تند تھا اور مقاوم تھا۔ مکے کے لوگ بڑی مقاوم انداز میں، اصرار کے ساتھ، پافشاری کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے تھے نبی کریم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ برخورد مردم مدینے، لیکن مدینے کے لوگ یہ جب ملتے تھے پیغمبر اسلام سے یا دوسرے مسلمانوں سے، تو ان کی ملاقاتیں، ان کے ملنے جلنے کا طریقہ مسالمت آمیز، صلح و آشتی کے ساتھ، وہ پذیرش وار بودے اور قبول کرتے تھے، حقائق کو مانتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے۔ لذا قرآن در مقابل ان دو حالت متضاد، لہذا قرآن کریم نے
ان دو متضاد حالتوں کے اعتبار سے، کیونکہ مکے والوں کے حالات جیسے تھے مدینے والوں کے حالات اس کے بالکل برعکس تھے، تو یہ جو دو متضاد حالتیں ہیں، انہی دو متضاد حالتوں کے اعتبار سے حالت مشابہ میں خود گرفتے ہیں۔ آیتوں نے بھی انہی کے مشابہ حالت اختیار کی ہے، یعنی وہ ان کے مزاج کا خیال رکھا ہے، ان کے مزاج کے اعتبار سے ہی قرآن نے بھی گفتگو کی ہے۔ یہ تو بالکل طریقہ کار ہے دنیا کا بھائی، آپ سے جو محبت سے بات کرے گا آپ بھی اس سے محبت سے ملیں گے، محبت سے بات کریں گے۔ اگر کوئی مقاومت کرتا ہے، کوئی اصرار کرتا ہے، ہر درمی کرتا ہے، آسانی کے ساتھ آپ کی باتوں کو مانتا نہیں ہے، آپ سے زبانی بحث و مباحثے پہ اتر آتا ہے، جنگ و جدال پہ اتر آتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی وہی طریقہ اپنائیں گے۔ ٹھیک، تو مکی اور مدنی سوروں میں جو آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے، دو متضاد صورتیں جو نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ مکے اور مدینے کے لوگوں کے متضاد حالات ہیں۔ چونکہ مکے اور مدینے کے لوگوں کے حالات متضاد تھے، اسی لیے ان دونوں کے سلسلے میں جو سورہ ہے ان سوروں کے حالات بھی کیا ہے؟ متضاد ہیں۔ آیتوں نے ان کے حالات کو مد نظر رکھ کر کے ان کے حالات کے مطابق ہی لہجہ اپنایا ہے اور گفتگو کا طریقہ اپنایا ہے۔ وَهَمُ شیوئی را بیکار بردے کی مردم در آبر آن پیش گرفتے ان، اور قرآن نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے جو راستہ لوگوں نے اپنایا تھا، جو طریقہ کار، جو گفتگو کا انداز یا ملاقات کا طریقہ، یا یوں کہا جائے جو رفتار و گفتار لوگوں کی تھی، قرآن نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا، اسی انداز میں گفتگو کی۔ اس میں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ یہ کوئی اعتراض کی چیز ہے؟ یہ تو خوبی ہے، یہ تو حسن ہے قرآن کا، یہ تو حسن ہے قرآن کا، یہ تو خوبی ہے قرآن کی، جو جیسا اس کے ساتھ ویسی گفتگو ہے۔ اب یہ کہیں کہ بھائی یہ قرآن میں دو طریقے کی سورہ ہے، ایک مکی ایک مدنی، جب ہم ان دونوں سوروں پہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دونوں کا لہجہ، دونوں کا انداز بدلا ہوا ہے۔ کیوں نہیں بدلے گا بھائی؟ دو متضاد صفات، دو متضاد خصلتیں رکھنے والوں کے سلسلے میں جب آیتیں اتریں گی تو دونوں سے کے لیے ایک ہی جیسے، ایک سخت ہے ایک آسان ہے، ایک نرم و نازک ہے ایک دوسرا سخت ہے کڑک ہے، ایک جو ہے حق کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو قبول نہیں کرتا، لجاجت اور ہر درمی پہ اتر آتا ہے، اور ایک فراخ دلی کے ساتھ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اب جب دونوں سے گفتگو کریں گے تو کیا آپ کی گفتگو کا انداز دونوں سے ایک جیسا ہوگا؟ پھر اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ لیکن یہ اعتراض کیا ہے کسی نے، کہا کہ مکی اور مدنی سوروں کے طریقے الگ الگ کیوں ہیں؟ کیوں مکے والوں سے ایسے بات کی گئی اور مدینے والوں سے ایسے بات کی گئی؟ دونوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ اور انداز کیوں الگ الگ ہے؟ اس کا جواب جبکہ اسی میں ہے، چونکہ دونوں کے حالات الگ الگ تھے، دونوں کی خصلتیں الگ الگ تھیں، اس لیے دونوں سے الگ الگ لہجے میں بات کی ہے۔ جواب لیکن در جواب باید گفت اولا تنہا سورہ مکی ویچگی وعید و تحدید رہنا دارا، لیکن یہ اس سے ہٹ کے بھی جواب دے رہے ہیں، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مکی سوروں میں ہی ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، عذاب کی باتیں کی گئی ہیں، سخت باتیں کی گئی ہیں، نہ بلکہ در بسیار یا سورہ مدنی نیز متناسب مخاطبین خود روش شدت و عنف و تحدید بکار رفتے
بلکہ بہت ساری مدنی سورہ میں بھی جہاں مخاطب مکے کے لوگوں جیسے تھے، سخت تھے، لجوج تھے، تو وہاں بھی اس کو تہدید کی گئی ہے، سختی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ اصل میں قرآن مخاطب کو دیکھ کر مخاطب کے اعتبار سے اس کے متناسب آیتیں کیا ہے اتری ہیں، نازل ہوئی ہیں قرآن کی، ٹھیک؟ جہاں آدمی، جہاں مخاطب سیدھا سادہ ہے، جہاں مخاطب مسالمت آمیز ہے، جہاں مخاطب حق کو قبول کرنے والا ہے، تو وہاں نوازش کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کی گئی ہے، بات بھی مسالمت آمیز کی گئی۔ اور جہاں مخاطب لجوج قسم کا، ہر درب قسم کا، حق سے کی مخالفت کرنے والا، اس کو قبول نہ کرنے والا ہے، تو وہاں ڈرایا بھی گیا ہے، دھمکایا گیا ہے۔ تو یہ مکی میں بھی ہے، مدنی میں بھی ایسا ہے۔ مدنی میں بھی جو سورہ مدنی ہے، مدنی سوروں میں بھی جہاں پہ مخاطب لجوج قسم کا یا مکے والوں کی خصلتوں جیسا تھا، تو یہ مدینے میں بھی جو آیت اتری ہے تو وہ ویسے ہی مکی والے لہجے میں ہی اتری ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ در جواب باید گفت، جواب میں کہا جا سکتا ہے اولاً تنہا سورہ مکی ویجگی وعید و تحدید را ندارد، صرف مکی سوروں میں وعید و تحدید کی خصوصیت نہیں ہے۔ وعید و تحدید یعنی ڈرانا، دھمکانا، عذاب کی باتیں کرنا، ایسا نہیں ہے کہ صرف مکی سوروں میں کفار و مشرکین کو ڈرایا گیا ہو اور عذاب کی باتیں کی گئی ہوں، بلکہ در بسیاری السورہ مدنی بلکہ بہت ساری مدنی سوروں میں بھی متناسب مخاطبین خود اپنے مخاطبین کے مناسبت سے روش شدت و عنف و تحدید بیکار رفتے است، شدت اور عنف و تحدید کی روش کو استعمال کیا ہے۔ مخاطب اگر مدینے کا بھی مکے جیسا ہی ہے تو اس کے ساتھ بھی مکے والی روش اختیار کی گئی ہے۔ اگر مخاطبین در مدینہ ہمانند مخاطبین در مکہ، اگر مدینے میں مخاطبین مکے میں مخاطبین جیسے ہی رہے ہیں تو افراد مقابل و سرسخت و حق ناپذیر بودن تو لحن قرآن با آنان تند با شدت بودے است، تو مدینے کے ان مخاطبین سے بھی سخت لہجے میں ہی گفتگو کی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ گویا قرآن کی روش یہ ہے کہ وہ مخاطب کی مناسبت سے گفتگو کرتا ہے، جیسا مخاطب ہوتا ہے قرآن کا ویسا لہجہ ہوتا ہے۔ مخاطب اگر سخت ہے تو قرآن کا لہجہ بھی سخت ہوگا، مخاطب اگر نرم ہے تو قرآن کا لہجہ بھی نرم، چاہے وہ مکی ہو چاہے مدنی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ مکے کے لوگوں سے جو زیادہ سخت لہجے میں گفتگو کی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کے لوگ سخت تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مدینے جو سورہ مدنی ہے ان میں سخت لہجے میں بات ان کی نہیں کی گئی ہے نا۔ مدینے میں بھی اگر کوئی ایسا مخاطب جس کے بارے میں قرآن اتری وہ مکے جیسی ہی خصلت رکھتا تھا، مکے جیسا ہی سخت تھا، تو اس مدینے کے مخاطب سے بھی اسی انداز میں گفتگو کی گئی ہے، اسی لہجے میں جس لہجے میں مکے کے مخاطب سے۔ لہن قرآن با آنا تو زیرہ باید با ہر کس با ہمون صلاح کی بیکار می برد مقابلے کر، کیونکہ ہر شخص سے اسی اسلحے کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے جس اسلحے کے ساتھ سامنے والا میدان میں اترتا ہے۔ دشمن جس اسلحے کے ساتھ میدان میں اترے اسی اسلحے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہے نا؟ اگر کوئی پتھر مار رہا ہے تو پتھر مارو، لاٹھی سے کوئی تو آپ بھی لاٹھی، تلوار لے کے اترا ہے آپ بھی تلوار لے کے اترو، توپ بندوق لے کے اترا ہے تو آپ بھی توپ بندوق کے ساتھ، میزائلیں اور بم ہے تو تم بھی میزائلیں اور بم لے۔ تو قرآن کا یہ اصول ہے کہ ضروری ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اسی اسلحے کے ساتھ
کیا ہے مقابلہ کیا جائے جس اسلحے کے ساتھ وہ میدان میں آیا ہے۔ انہوں نے اگر سختی برتی ہے، اسلام اور مسلمان کے سامنے شدت سے کام لیا ہے، اس کو قبول نہیں کیا ہے، ہر دھرمی دکھائی ہے، تو قرآن نے بھی اسی لہجے میں ان کے ساتھ بات کی، وہی راستہ اپنایا جو ان کا راستہ تھا۔ مدینے والے نرمی تھی ان کے اندر، مسالمت آمیز تھے یہ لوگ، حق پذیر تھے یہ لوگ، تو قرآن نے ان کے ساتھ وَإِنْ از قدرت مندی قرآن حکایت بھی کند، اور کہہ رہے کہ یہ بات قرآن مجید کی قدرت مندی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی خوبی ہے، یہ تو قرآن مجید کا کمال ہے کہ جیسا مخاطب ہوتا ہے قرآن اس سے اسی لہجے میں کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ یہ ذوف تھوڑی ہے قرآن کا، نہ الذوف اندر سورہ بقرہ میں یہ قرآن کا ذوف نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں کیا ہے پڑھتے ہیں، جیسا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، پڑھیں کہ وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے کل قیامت کے دن، اگر کھڑے بھی ہوں گے تو اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ جیسے شیطان نے ان کو دیوانہ بنا دیا ہے، پیر ڈگمگا رہے ہوں گے، کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے گر جائیں گے۔ ربا کھانے والے بھی ایسے ہی، وہ لوگ سود کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن محضر الہی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی۔ جیسے شیطان نے کسی کو مجنون کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو، اور اس کی قوت کو سلب کر لیا ہو، چاہے قوت جسمانی ہو چاہے قوت عقلی، ربا کھانے والے کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہوگی۔ واقعہ بھی تو ایک ایسے ہی نہ ہے کہ واقعہ بھی ہے، روایت میں حدیث معراج پڑھے نا، جب پیغمبر اسلام معراج سے واپس آئے تو جو حدیث معراج جس کو کہا جاتا ہے اس میں ایک تذکرہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے شکم، جس کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، یا اٹھتے ہیں تو گر جاتے، بس بے عینی منظر ہے قرآن نے پیش کیا، دیکھ کیا ہے اللہ کے نبی عیناً دکھایا گیا اور یا سنایا جا رہا ہے۔ چلے بقیہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔